تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو عام آدمی کو، مانگنے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے یار آج صاحب بڑا خوش ہے، ملازموں کو پتہ ہوتا ہے آج درخواست پیش کر لو، جو مانگو گے دے دیں گے۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہیں تو چھوٹوں کو آپ کی خوشی اور اس کے نتائج کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج پھاڑیں گے نہیں درخواست، رد نہیں کریں گے۔ تو خوشی میں ہر بات مانی جاتی، ایک فطرت ہے۔ یہ فطرت کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی۔ اسی طرح کچھ مہینے اور کچھ ایام ایسے بھی آتے ہیں جن میں اللہ رب العزت کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہوتی ہے، جھوم جھوم کے آتی ہے اللہ کی رحمت، اس کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی عطائیں، اس کا لطف و کرم، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جوش پر ہوتی ہیں، جس طرح سمندر میں تلاطم آ جاتا ہے۔ کچھ ایسے وقت بھی آتے ہیں، ان میں ماہ رمضان المبارک بھی ہے، اور رمضان کی 30 راتوں اور 30 دنوں میں پھر شب قدر بھی، لیلۃ القدر، اس میں اللہ کی رحمت اور عطا اتنے جوش پر ہوتی ہے کہ اس کے جوش رحمت نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ اس کی ایک ریزن ہے، صرف فرمایا کہ اس کو ایک نسبت ملی، اس رات میں میرا قرآن آیا، اس رات میں میرا، بولیے نا، قرآن آیا۔ بس چونکہ اس رات کو قرآن کی زمین پر آنے کی نسبت ملی، تو اس نسبت سے جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کو بھی فضیلت ملی تو کسی نسبت نے فضیلت دے دی۔ تو پتہ چلا کہ اگر کسی لمحے کو اور کسی دن کو، کسی رات اور کسی وقت کو اللہ کی کسی محبوب شے سے نسبت ہو جائے اور وہ شے اس لمحے میں آئے، تو اس نسبت کے لمحے، اس لمحے کی جو نسبت ہے اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پوری رات اور پورے دن کو اور اس پورے مہینے کو ہر شے سے بلند کر دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہمیں قرآن ہمیں بھیجا، جس رات قرآن آیا وہ رات 100 سال سے افضل ہو گئی، 1000 مہینوں سے افضل ہو گئی۔ اور پھر قرآن آیا کس کے لیے؟ اندازہ کر لیں، وہ رات اور وہ مہینہ جس میں وہ صاحب قرآن زمین پر آیا کہ جس کے آنے سے پھر قرآن بھی اترتا گیا اور رمضان بھی آتا گیا اور اسلام بھی آتا گیا۔ تو جس رات اور جس مہینے میں وہ ہستی آئی جس کی خاطر رب کائنات نے ساری کائنات کو بنایا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، بزم خلق سجائی ہے، جس کی خاطر ڈوبے سورج کو پلٹا دیا ہے، جس کی خاطر نظام شمس و قمر بدل دیے ہیں، اور جس کی خاطر دوزخ و جنت کا نظام بنایا ہے، جس کی خاطر شفاعت بنائی ہے، جس کی خاطر تخت پر ایک کرسی دائیں جانب رکھی جائے گی اور مقام محمود پر جس کو بٹھایا جائے گا، اور جس کی خاطر سب حساب و کتاب کے بعد وہ ہستی جس کے لیے کہے گی اس کو بغیر حساب کے معاف کر دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی محبتوں کا یہ عالم، اس کی چاہتوں کا یہ عالم، اس کے اکرام کا یہ عالم۔ تو جس رات اور مہینے میں وہ ذات پاک آئی، اندازہ کر سکتے ہیں اس مہینے کی فضا، آب و ہوا، اس میں اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی نعمتیں، اس کی خوشیاں، اس کی عطائیں، اس کی رضائیں کس حال میں ہوں، تو اس مہینے کے لطف و کرم کا کیف ہی کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا میں تو کہتا ہوں کہ ماہ رمضان کو فضیلت ملی قرآن کے صدقے، اور قرآن کی اور رمضان کی نعمت ملی صاحب قرآن کے صدقے، حبیب رحمان کے صدقے۔ سو لاکھ رمضان ہوں تو مصطفیٰ کی ایک آمد کے لمحے پہ قربان ہو، کروڑوں رمضان آقا علیہ السلام کے لمحے ولادت پہ قربان ہو۔